آٹومیٹک مشین میں کپڑے پاک ہو جائیں گے. مجھے اسکن کی بیماری ہے, میں نہ بار بار کپڑے کنگھال سکتی ہوں اور نہ صرف میں ہاتھ ڈال سکتی ہوں. اس وجہ سے میں نے آٹومیٹک مشین خریدی ہے. اگر آٹومیٹک مشین 3 دفعہ کپڑے کنگھال دے اور 3 دفعہ کپڑوں کو خشک کر دے تو کیا ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ زوجہ مظفر سواس سے. دیکھیے 3 دفعہ میں پاک اس لیے نہیں ہوتے کہ پہلی دفعہ میں تو جو ہے نا ان کا جب کپڑے دھلتے ہیں تو پہلی دفعہ تو وہ ناپاک صابن نکل رہا ہوتا ہے. 3 دفعہ پانی بہتا نہیں ہے کپڑوں سے, پہلی دفعہ میں ناپاک صابن نکلتا ہے. اس کے بعد 3 دفعہ پانی اس میں بہانا ضروری ہے. تو جہاں تک میری نالج ہے آٹومیٹک مشین ٹوٹل 3 دفعہ پانی بہاتی ہے. تو حقیقت میں 2 دفعہ پانی بہا ہوتا ہے اس کے اندر سے, 3 دفعہ نہیں بہا ہوتا. تو یعنی پہلی دفعہ تو وہ صابن نکل رہا ہوتا ہے جو ناپاک صابن ہے, اور کپڑے اس وقت ناپاک ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر 3 دفعہ پانی بہا دیا جائے اور اس میں سے گندگی کے آثار ختم ہو جائیں تو پھر وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹک مشین میں یوں کریں کہ ایک دفعہ سارا صابن نکل گیا, پھر مشین دوبارہ پانی لے کے پھر وہ کرتی ہے, پانی بہا دیتی ہے, پھر پانی لیتی ہے. تو ایک دفعہ آپ بٹن گھمائیں وہ دوبارہ پانی کھینچ لے گی اور پھر بہا دے گی, تو پھر اس طرح سے کپڑے پاک ہو جائیں گے. یعنی صابن نکالنے کے بعد کم سے کم 3 دفعہ اس میں سے پانی بہا دیں آپ. انویسٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی. میں نے ایک فیکٹری میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ برف اور پانی کی فیکٹری ہے, وہاں سے مجھے منافع ملتا ہے, کیا اس انویسٹمنٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جبکہ انویسٹمنٹ کیے ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں. مسز شیخ کراچی سے. دیکھیں انویسٹمنٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ یہ سب لوگ سمجھ لیں, بہت اہم مسئلہ ہے یہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کاروبار میں پیسہ لگایا اس پیسے پہ زکوٰۃ ہے. ایسا نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. اس پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے اس پیسے سے جو خریدا ہے اس خریدی ہوئی چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پر میں نے پیسے انویسٹ کیے ایک بزنس میں, میں نے کھجور خریدے کہ بھئی رمضان, ابھی تو رمضان گزر گیا ہے لیکن میں نے کھجور خریدا رمضان سے پہلے کہ جی ہم انویسٹ کرتا ہوں میں, پبلک جناب کھجوریں بہت کھاری ہوتی ہے تو چلو جی کھجور میں پیسہ گھماؤ. اب میں نے فار ایگزامپل 5 لاکھ کی کھجوریں خرید لیں, اب میں نے 5 لاکھ انویسٹ کر دیے اس میں. اب میں فرسٹ رمضان کو فار ایگزامپل میں زکوٰۃ نکالتا ہوں, تو اب یہ نہیں کہ فرسٹ رمضان کو میں کہوں کہ میں نے 5 لاکھ کی کھجوریں خریدی ہیں تو 5 لاکھ پہ زکوٰۃ. نہ, میں نے کھجور خریدی ہے بیچنے کے لیے, تو اس کھجور کی فرسٹ رمضان کو مارکیٹ ویلیو سے وہ ویلیو مراد ہے جس ویلیو پر میں بیچتا ہوں, کیونکہ ویلیو بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک ہول سیل اور ایک ریٹیل. میں نے تو ہول سیل پہ خریدا ہوگا نا, پھر ہول سیل میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک آدمی 5 لاکھ کی خرید رہا ہے, اس کے ہول سیل ریٹ الگ ہیں. ایک 5 کروڑ کی خرید رہا ہے, اس کے الگ ہیں ریٹ. تو ہول سیل کو نہیں دیکھا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا میں کس قیمت پہ اس کو بیچتا ہوں. اچھا میں جس قیمت پہ بیچتا ہوں بعض دفعہ وہ بھی زیادہ ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ بھی کم ہوتی ہے. کسٹمر کو آدمی بعض دفعہ ٹوپی, میں تو نہیں کرتا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ٹوپی کرا دیتا ہے جو 5,000 کی چیزیں 25,000 میں بیچ رہا ہوتا ہے, تو وہ نہیں. ریٹیل جس میں یہ والی کھجور کی جو اس وقت ریٹیل پرائز ہے, جو مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے ریٹیل والی, اس ویلیو پر زکوٰۃ دینی ہوگی. ہاں ہول سیلر جو ہے اس کو چونکہ ہول سیل ریٹ پہ وہ بیچتا ہے, وہ ہول سیل ریٹ پہ زکوٰۃ دے گا, اور ہول سیلر سے جو خریدتا ہے تو وہ ریٹیل پہ بیچتا ہے تو وہ ریٹیل پہ زکوٰۃ دے گا. تو اس کی کھجور کی ریٹیل پرائز لگائی جائے گی. بھئی یہ کھجور ابھی 5 لاکھ کی ہم نے خریدی تھی اور یہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے فار ایگزامپل وہ 6 لاکھ ہے, تو 6 لاکھ کا 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گا ہمیں. اب خوب سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کمپنی کو, جیسے برف اور پانی کی کمپنی ہے, آپ نے وہاں انویسٹمنٹ کی. اب آپ نے فار ایگزامپل 10 لاکھ وہاں لگا دیا آپ نے, تو اب آپ 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں دیں گی, بلکہ آپ کیا کریں گی کہ 10 لاکھ آپ نے کمپنی سے حساب لینا ہے کہ جی اس ٹوٹل جو بھی برف خریدنے اور بیچنے میں, پانی خریدنے اور بیچنے میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے, جتنی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے. تو جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس کے بدلے میں جتنی برف کارخانے میں پڑی ہوئی ہے, اس برف پہ کی جو ویلیو ہے اس ویلیو میں آپ کا شیئر کتنا ہے, آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے, اس پرسنٹیج کے حساب سے جو ویلیو بنتی ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو.
اور اگر یہ کام بہت پیچیدہ لگ رہا ہے آپ کو کہ بھئی یہ کون پوچھے فیکٹری والوں سے جا کے, تو اس سے اور آسان کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فار ایگزامپل برف اور پانی کی فیکٹری میں 10 لاکھ انویسٹ کیے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں آپ کو پروفٹ کے